بہت سارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ورکرز کنونشن اور لوگوں کو بلائیں اور اپنے ذمہ داران کو بلائیں اور ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے پوچھیں۔ یاد رکھیے گا کہ تاریخ نے کبھی بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جن سب چیزوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے جس سے یا تو فتوحات ہوں یا شکست کے اسباب ہوں۔ تاریخ نے کبھی نہیں یہ لکھا کہ میدان میں رہنے والے کے کپڑے کیسے تھے، میدان میں کھڑے رہنے والے کا کھانا کیسا تھا، میدان میں کھڑے رہنے والے نے پوشاکیں کیسی پہن رکھی تھیں، میدان میں کھڑے رہنے والا کس خاندان کا مالک تھا، میدان میں کھڑے رہنے والا کس نسل اور کس رنگ سے تھا۔ تاریخ صرف یہ لکھتی ہے کہ میدان کے کھڑے رہنے والے نے اپنے عزم اور اپنے نظریے کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ یہ تاریخ کا اصول ہے، اور جتنی سادگی اور جتنے ظاہری اسباب کی کمی ہو، تاریخ کا قلم اتنا ہی حسین کر کے اس کو پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فتح مکہ والے دن داخل ہوئے تو حدیث کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن سر اقدس جو تھا وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ یعنی ایک تو ہے کہ اونٹنی کے اوپر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، لیکن سر اقدس اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ سامنے پالان کو لگ رہا تھا، بالکل مکمل اپنے رب کے سامنے۔ اور تاریخ نے کبھی بھی یہ نہیں لکھا کہ جو فتوحات یا شکست والے ان کے اسباب کیا تھے۔ جب ہلاکو خان بغداد کے اوپر مسلط ہوا تو ہلاکو خان نے جب پورے بغداد کے اوپر قبضہ کر لیا تو المعتصم باللہ کو گرفتار کر کے اس نے اس کے محل میں کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرواؤ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس کے سامنے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا لایا گیا، اور بڑی حسین و جمیل عمارات، حرم کی عمارات جہاں المعتصم باللہ سوتا تھا، اس کا کمرہ بڑا حسین و جمیل، اس کے ضیافت خانے۔ تو جب ساری چیزیں ہلاکو خان کے سامنے رکھ دی گئیں تو اس نے بڑی تاریخی جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ اے خلیفہ مسلمین، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سونے اور چاندی پگھلا کر تم نے اپنے سپاہیوں کو تنخواہیں کیوں نہیں دیں کہ وہ میرے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے؟ یہ پوشاکیں اتار کر، یہ سارے اس کو بیچ کر تم نے یہ جو بڑے بڑے قیمتی پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اس کو بیچ کر تم نے تیر کیوں نہیں بنائے کہ تمہارے سپاہی مجھ پر چلاتے؟ اور یہ جو تم نے سونے اور چاندی کے برتن اور جناب پتل اور تانبے کے برتن بڑے جناب قیمتی رکھے ہوئے ہیں، ان کو پگھلا کر، اور یہ جو قیمتی دروازے رکھے ہوئے ہیں ان کو پگھلا کر تم نے آہنی تلواریں کیوں نہیں بنائی کہ تم میرے خلاف چل سکتے؟ تو المعتصم باللہ کہنے لگا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس نے کہا المعتصم، جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی یہی مرضی ہے، وہ بھی جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی بھی یہی مرضی ہے۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں قالینوں اور نمدوں میں لپیٹ کر تمہارے اوپر پورے گھوڑے دوڑواؤں گا اور بتاؤں گا تمہارے بعد آنے والوں کو کہ جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے گھر میں 8 اور 9 تلواریں لٹکا کر بتایا تھا کہ میری امت تمہاری بقا اس چیز میں ہے، وہ امت جا کر نرم و نازک بستروں میں کھو گئی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھو گئی اور عیش و آرام میں کھو گئی۔ یاد رکھیے گا، تاریخ آج آپ کوئی لچھے دار تقریریں نہیں سنیں گے، آج آپ وہ بات سنیں گے جس کی آپ اور مجھے ضرورت ہے۔ تاریخ کو اس سے بالکل غرض نہیں تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی نے کتنا مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا، آج بھی تاریخ کو اس سے غرض نہیں ہے کتنی مہنگی پگڑی اور کتنی مہنگی جوتی پہن رکھی تھی۔ تاریخ کو اس سے غرض ضرور ہے کہ اس کے دل میں کیا جذبہ تھا جس نے تمام باطل کو الٹا کر کے رکھ دیا تھا۔
ہر کفر کے سینے میں وہ غار کی ہے جو غار قیامت تک پر نہیں ہو سکتی، اور ہر کفر کے وہ ایجنڈے کو توڑ کے رکھ دیا ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جب بھی کوئی آنکھ اٹھے گی تو وہ کہیں گے کہ اس امت کے پاس، اس قوم کے پاس وہ طریقہ موجود ہے جو امیر المجاہدین نے بتا کر گئے ہیں، لہذا اس سے پیچھے ہٹاؤ ان کو۔